ایک ایسی حکومت جو ابھی بھی فارم 47 کے سٹگمے سے باہر نہیں نکلی، بہت بڑی چھاپ لگی ہوئی ہے، وہ ایک ایسی عدالت کا فیصلہ کر رہی ہے اور اس کی کمپوزیشن کا کہ جس نے پورے ملک کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ بقول خواجہ صاحب کوئی حیا، کوئی گریس، کوئی شرم ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، مولانا صاحب نے بھی کہا کہ 47 سے 45 ہے ہاؤس تو یہی چلنا ہے، اینڈ دیر کوڈ بی مینی ریزرویشنز آن دا فارمیشن آف دس ہاؤس اینڈ ادروائز۔ کون سی اسمبلی ایسی تھی جس پہ سوالات نہیں اٹھے؟ اگر اس پہ اٹھ رہے ہیں تو اس کا لیگل ریکورس موجود ہے، ٹرائیبونلز بن چکے ہیں، ٹرائیبونلز پہ پہلے اعتراض اٹھایا جاتا تھا، اب تو ٹرائیبونلز بھی فعال ہیں اور جائیں ٹرائیبونلز میں ڈیسیجنز ہو جائیں گے۔ بٹ کون سا پارلیمنٹ ہے جس کے اوپر یہ کوشچن مارک نہیں لگا؟ سابق جج صاحبان کے ساتھ، ریٹائرڈ جج صاحبان کے ساتھ، اس کے بعد ایک ججمنٹ ان پلیس ہے کہ اونلی دا ووٹس ان دا بیگز میٹر، بٹ آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ ڈیبیٹ۔ دا پوائنٹ ہیئر از سر کہ آپ عدلیہ کو آج ایگزیکٹو کے تابع کر چکے ہیں، آج من پسند ججوں کی بات ہو رہی ہے، اینڈ دا ہول ایشو آؤٹ آف دس رائزز کہ سر یہ آپ کا جو جج حکومت منتخب کرے گی وہ کتنا ہی انصاف فراہم کر لے گا، اینڈ اسپیشلی ان کیسز جدھر ڈائریکٹلی حکومت کے اوپر کیسز بنے ہوں اور وچ ڈائریکٹلی امپیکٹ دا گورنمنٹ۔ دیکھیں مہر، پہلی بات یہ کہ اس پورے کانسیپٹ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ حکومت کوئی اپنی مرضی کے ہینڈ پک ججز نہیں لگا رہی۔ آف کورس جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بننے ہیں وہ انہی ججز میں سے جو ایگزسٹنگ ہیں سپریم کورٹ کے، ان میں سے بھی ہیں، اور نئی کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، ہونی بھی ہے۔ یہاں پہ ڈیلیبریشنز ہونی ہے، یہاں پہ اپوائنٹمنٹ کا ایک پورا اسٹرکچر دیا گیا ہے، 12 کی ٹیم ہے، وہ چیف جسٹس کی حد تک ہے، اینڈ دین آف کورس اپوزیشن اور جو حکومت کے نمبرز ہیں جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہونی ہے 175A میں، اس میں پورا ایک میکنزم دیا گیا ہے جس میں چیف جسٹس صاحب ہیں۔ میں اسی پہ کہہ رہی تھی، اس پہ آجائیں، بتائیے مجھے اسٹارٹ کاؤنٹنگ۔ جی بالکل، 5 ججز ہیں سر، 5 ججز انکلوڈنگ ہیں، چیف جسٹس آف انکلوڈنگ پاکستان، چیف جسٹس، ایک بالکل، اٹارنی جنرل ہے، ایک آپ کا لا منسٹر ہے، آپ کا حکومت کا ایک سینیٹر ہے، حکومت پاکستان بار کونسل کے ایک I'll get to ریپرزینٹیٹو that، ہیں، حکومت کا ایک ممبر نیشنل اسمبلی ہے، 2 جی ایک سینیٹر ہے اور ایک نیشنل اسمبلی کا ہے، اور آپ کا ایک ٹیکنوکریٹ جو اسپیکر کرے گا، بیکاز اسپیکرز تو ہمارے یہاں اتنے نیوٹرل ہوتے ہیں تو وہ اپنے تئیں اپنی حکمت کے تئیں کریں گے، حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ ادھر 5 ہو گئے۔ اگر جس طرح کے آج آپ کے شہزاد شوکت صاحب ہیں، ان کی لیننگ بڑی واضح ہے، پرانے والے آپ کے بار کے جو ہیڈ تھے ان کی لیننگ بھی بڑی واضح تھی، پرو پی ٹی آئی، ان کی پرو گورنمنٹ ہے، اٹس ناٹ اے ہڈن سیکرٹ۔ یہ کیا ساتھ کر لیں سر، اینڈ وداؤٹ نیمنگ اے سرٹن جج، وہ بھی لکھ کے بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی وہی بات کریں گے، یعنی کہ یو آر واکنگ انٹو دس 13 رکنی جوڈیشل کمیشن with 7 members very comfortably on your own. I wouldn't say that. تو یہ ایگزیکٹو کے ججز نہیں ہوئے؟ Not at all. I take an exception to that. To اس what کی point, وجہ یہ sir? ہے to the point that there are 2 votes from the opposition. پاکستان بار کونسل نے جو ممبر نامنیٹ کرنا ہے وہ ممبر یہ نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہماری طرف ہی ووٹ کرے یا ہماری طرف اس کی انکلینیشن ہو۔ آف کورس he'll have to apply his own آج کا جو mind. بندہ اس کی کدھر انکلینیشن ہوگی؟ پاکستان بار کونسل نامنیٹ کرے گی، وہ کس کو نامنیٹ کرتی ہے؟ فاروق ایچ نائک صاحب ادھر کے سر مینجمنٹ کے ٹاپ سینئر موسٹ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آپ کے شہزاد شوکت صاحب ہیں، سوائے بلوچستان بار ایسوسیشن تمام بارز ابھی خاموش ہیں۔ آپ نے ایک جج صاحب کی بات کی، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، آپ نے کہا کہ وہ one certain judge, but at the same time اس میں 3 most senior judges of the Supreme Court بھی ہیں، then I can obviously say the same thing and send the same argument back to you. independent sir، آپ کو ان کی انڈیپینڈنس کے اوپر شک و شبہات ہے جس کی وجہ سے آپ یہ لا رہے ہیں۔ نہیں، ہم دیکھیں there is a very fine line between judicial independence and judicial overreach, and we've got to decide that because anywhere in the parliament and anywhere in the world, parliaments have a meaningful input and a decisive role in the appointments. کل بلاول نے کہا کہ وہ جوڈیشل اوور ریچ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو افتخار چودھری کی عدالت اور وہ سانپ اور ناگن اور لپیٹنا اور وہ بڑا ایک زبردست منظر کشی انہوں نے کی، that is what you're avoiding, right? No, what I'm saying is that there should be there's a very fine line, a very thin line between judicial independence and judicial overreach, and we've seen examples time and again where parliament supremacy has been challenged again and this is again. not even about parliament sovereignty sir. آپ لوگ یہ ڈیبیٹ کو بڑی غلط طریقے سے کہیں اور لے جاتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے سوال کی سر۔ افتخار چودھری صاحب پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے تھے، ثاقب نثار صاحب آپ کو ٹارگٹ کر رہے تھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پی ٹی آئی کا یہ تعصب ہے کہ وہ ہمارے خلاف جو ہیں یہ سارے تمام تر کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ یوم نجات ہوگا 25 اکتوبر کو جب یہ فائنلی گھر جائیں گے۔ سو یو انڈرسٹینڈ کہ ایک قسم کی ادھر ہم نے پیٹرن انفارچونیٹلی دیکھا ہے، بٹ دا کوسچن رائٹ ناؤ از سر کہ جس حد تک آپ ایگزیکٹو کے تابع ججز کو کر رہے ہیں ان کمیشنز کے تھرو، آپ وہ فائن لائن جس کا ذکر کریں اس میں آپ خود بیرسٹر ہیں، وہ آزادی تو مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے، لیٹ الون اس بات کو دیکھیے ایک 3 سینئر موسٹ ججز اس ریٹ ریس میں رہیں گے
کہ کس طرح آپ کو اپیز کیا جائے یا گورنمنٹ سے کانٹیکٹس رکھے جائیں, ایون حکومتوں سے, اپوزیشن سے کانٹیکٹس رکھے جائیں, کوئی ایسا فیصلہ نہ دیا جائے کہ کہیں میرا نام اگر جب کنسیڈر ہو تو میں اس کے اندر آ سکوں. دس از دیکھیں فیصلے آئین اور قانون کے مطابق اگر ہوں مہر تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے, آئین اور قانون کے مطابق کریں. بقول آپ کے, کیونکہ افتخار چودھری جو فیصلے کر رہے تھے, جو پیپلز پارٹی رو رہی تھی, آپ کے لیڈروں کے میں سارٹس دکھا دیتی ہوں, آپ تب کہہ رہے تھے کہ یہ حق پر چل رہے ہیں, انہیں حق کا علم بلند کیا ہوا ہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, کین شو یو اف یو وانٹ, میں یہ ابتدائیے میں دکھا چکی ہوں. بالکل میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم اگر دیکھیں ججز کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ایون سو مچ سو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک جو چیف جسٹس کنسیڈر ہو رہے ہیں اتنا اوورلی پولیٹیسائز ایک مخصوص سیاسی جماعت نے ان کو کر دیا, غلط کر رہی ہے اور غلط کیا. You're right. Yeah, so they shouldn't have had, and it's not like he will not be considered. If anything, where will PTI stand if he then obviously out of all these events turns out to be the next Chief Justice of Pakistan, because وہ consider ہو رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ consider نہیں ہو رہے. Within this special parliamentary committee مہر, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ they will have to actually provide reasoning, اور انہوں نے پورے ان کی فٹنس, ان کے لیگل ایکومن, ان کی لیگل وزڈم, ان کا ایکسپیرینس, ان کا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس, ان کی اوور آل ریپوٹیشن اینڈ جنرل جو ان کے ڈیسیجنز ہیں, یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. وہ جو ریزننگ ہوگی اس کمیٹی سے, جو ڈیسیجن آئے گا کہ کون سا جج کنسیڈرڈ ہوا ہے چیف جسٹس کے لیے, کون سا نہیں کیا گیا. چلیں اب دس ول ریمین ٹو بی سین کہ کیا ہوگا, بیکاز اب تحریک انصاف ایک وکلا تحریک کو بھی اناؤنس کر رہی ہے کہ احتجاج ہوگا, ایک تحریک نکالی جائے گی, اینڈ they'll see کہ اس ایشو کو کہاں لے کے جانا ہے. So there should be some resistance, اور ایک جوڈیشل پش بیک کا بھی کہا جا رہا ہے. So we'll see to this. مگر کل کو آپ کی جب حکومت نہیں ہوگی, and let's say hypothetically تحریک انصاف حکومت میں آتی ہے اور ان کے 6 سے 7 بندوں کی جوڈیشل کمیشن کے اندر جب اسٹرینتھ اور اکثریت ہوگی نا, تب آپ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوں گی, and you will say کہ executive has no right to be dictating to the judiciary, اور اپنے تابع ججز نہیں نکال سکتے. That being said, ڈکی میں کتنے لوگ تھے؟ دیکھیں we had the required numbers and we proved that yesterday. We had the 2/3 majority. 224 چاہیے تھے, ہمارے پاس 225 تھے, اور اس 225 میں جو آزاد پنچھی تھے, جو آزاد رکن تھے, وہ آپ کے سامنے ہیں. They have voted ایک آپ نے پر ادھر کاٹے ہیں دیا کہ وہ جو آزاد جن آزاد پنچھیوں کو کاٹے ان کے بھی پر کاٹے ہوئے تھے. They have voted without any force or fear, and they have without force or fear. Yeah. Okay. So یہ میں اس لیے اس سوال پہ نہیں آئی بیکاز مجھے پتا تھا آپ نے یہی کہنا ہے. مگر ڈکی میں لوگ کتنے تھے؟ وہ جو فیصل واڈا کہہ رہے ہیں ڈکی میں بڑے لوگ تھے. استعمال تو آپ نے 5 کیے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے بیشتر آپ کے تحریک انصاف حمایت یافتہ ہیں جنہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پہ لیا ہے. آج آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کہہ لیں, آپ نے جو کہنا ہے, سوائے چودھری الیاس کے جس کا نام سی پی کی ویب سائٹ میں بھی کافلی کے اندر آ رہا ہے, دے آر آل بیکڈ بائی پی ٹی آئی. سو آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دی میرٹس آف دیٹ سر. اور کتنے تھے میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں. ورسٹ کیس سیناریو پلان اے بی سی سب تھا. 8 سے 10 تھے, اینڈ پلان اے بی سی بالکل تھے. 8 سے 10 بندے تھے جی بالکل نیشنل اسمبلی کے لیے, کہ اگر کہیں مولانا صاحب بھی مائنڈ چینج کرتے ہیں, بیک اپ پورا ہو تگڑا. بالکل, اور ہونی چاہیے پریپریشن آف کورس. اور آپ کو فخر ہے اس بات پہ؟ دیکھیں مجھے فخر ہے کہ دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیز بین ون آف دا کلینسٹ